اگر میرے محترم سننے والوں کا اجتماعی حافظہ بیدار ہو تو انہیں یاد ہوگا کہ میں نے گزشتہ سال اس اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے سرنامہ کلام میں سورہ والعصر کی تلاوت کی تھی۔ سبحان اللہ۔ قسم ہے گزرتے ہوئے زمانے کی، اور اب سورہ والشمس میں پروردگار نے قسمیں کھائی، والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی، اور قسم ہے سورج کے اس وقت کی جب وہ اپنے کمال پہ آ جائے، والقمر اذا تلاہا، قسم ہے چاند کی جب وہ بلا فاصلہ سورج کے پیچھے آئے، والنہار اذا جلاہا، قسم ہے دن کی جب وہ مکمل طریقے سے روشن ہو جائے، واللیل اذا یغشاہا، اور قسم ہے رات کی جب وہ پوری طرح اندھیری ہو جائے، والسماء وما بناہا، قسم ہے آسمان کی ہم نے اسے کتنا اچھا بنایا، والارض وما طحاہا، قسم ہے زمین کی کہ ہم نے اسے فضاؤں میں کس طریقے سے لڑکا دیا، والنفس وما سواہا، اور قسم ہے نفس کی کہ ہم نے کتنا عمدہ اور کتنا مضبوط نفس بنایا، فالہمہا فجورہا وتقواہا، ہم نے اس نفس میں فسق و فجور اور عبادت و تقوی دونوں صلاحیتیں رکھی۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ہم نے اس نفس میں فسق و فجور کی صلاحیت بھی رکھی، عبادت اور تقوی کی صلاحیت بھی رکھی۔ قد افلح من زکاہا، وہ قیامت میں کامیاب ہو جائے گا جو اپنے نفس کو پاک کروا لے، اور وہ قیامت میں ذلیل ہو جائے گا جو اپنے نفس کو پستیوں میں چھوڑ دے۔ آرام سے سننا، میں نے سورہ والعصر کا حوالہ یوں ہی نہیں دیا۔ دیکھو، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے سورج کی، قسم ہے چاند کی، قسم ہے دن کی، قسم ہے رات کی، قسم ہے آسمان کی، قسم ہے زمین کی، قسم ہے نفس کی، ٹھیک ہے نا؟ صحیح۔ دیکھو، اگر میں قسم کھاؤں کہ اللہ کی قسم، تو اس قسم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ گواہ ہے۔ دیکھو اصول سمجھنا، بہت بیدار اور پڑھا لکھا مجمع ہے، تمہید میں تھوڑا سا وقت لینا چاہ رہا ہوں میں۔ یہ جو قسم ہے نا، یہ در حقیقت گواہی ہے۔ اللہ کی قسم یعنی اللہ گواہ ہے۔ قسم ہمیشہ اس چیز کی کھائی جاتی ہے جو بے عیب ہو۔ کبھی آپ نے دنیا میں کہ فلاں گنہگار کی قسم، فلاں مشرک کی قسم، فلاں کافر کی قسم، قرآن کی قسم، اللہ کی قسم، بھائی یعنی وہ چیزیں جو بے عیب ہے ان کی قسم کھائی جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلا اصول، چیز بے عیب ہو جب قسم کھائی جائے گی، یہ اصول سمجھ میں آ گیا۔ اور دوسرا اصول بتاؤں، دیکھو اردو میں کہتے ہیں آپ کے سر عزیز کی قسم، رکے رہے نا، آپ کے سر عزیز کی قسم۔ اچھا بھائی، آپ کی ٹانگ کی قسم کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جتنا امپورٹنٹ سر ہے اتنی امپورٹنٹ ٹانگ بھی، جتنا اہم سر ہے اتنی اہم پاؤں بھی ہے، تو پاؤں کی قسم کیوں نہیں؟ کہا کہ نہیں، پاؤں کی قسم نہیں، قسم سر کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بلند ہے پورے جسم میں۔ آرام سے سننا، ابھی ذرا میں منزلہ تمہید میں تھوڑا سا وقت لینا چاہ رہا ہوں۔ تو جو سب سے بلند ہو قسم اس کی کھائی جائے، اور جو سب سے بے عیب ہو قسم اس کی کھائی جائے۔ توجہ رکھنا، پروردگار نے آواز دی، لعمرک، سورہ ہجر 15واں سورہ قرآن مجید کا، جاؤ دیکھنا اس آیت مبارکہ کو، لعمرک، اصول پھر سمجھ لو، قسم اس کی کھائی جائے جو بے عیب ہو، قسم اس کی کھائی جائے جو بلند ہو، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، حبیب تیری پوری زندگی کی قسم، حبیب اللہ قسم کھا رہا ہے محمد کی، میرے محمد تیری پوری زندگی کی قسم۔ تو محمد کی پوری زندگی بے عیب ہے۔ جس کی زندگی بے عیب ہو اس کی زندگی میں نہ غفلت ہوگی، نہ سہو ہوگا، نہ نسیان ہوگا، نہ عصیان ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھو گے نا، ابھی میں تمہید میں روک رہا ہوں، تھوڑا سا وقت لوں گا، بہت زیادہ وقت نہیں لینا ہے مجھے، لیکن تھوڑا سا وقت میرے ساتھ چلو قسم کے فلسفے پر، پھر میں واپس جاؤں گا سورے کی طرف اور کسی منزل سے تمہیں روشناس کراؤں گا۔ قسم جو سب سے بلند ہو اس کی کھائی جائے، جو بے عیب ہو اس کی قسم کھائی جائے۔ 30ویں پارے کا سورہ ہے سورہ بلد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاقسم بہذا البلد، لاقسم، بھائی آرام سے سننا ہے، بہت نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں تمہیں، اور وہ لوگ جو قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں انہیں متوجہ کر رہا ہوں۔ لاقسم بہذا البلد، حبیب میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، وانت حل بہذا البلد، حبیب تو ایک دن فاتح بن کر اس شہر میں داخل ہو جائے گا۔ فتح مکہ کی پیشن گوئی ہے، قسم کھاتا ہوں شہر مکہ کی، تو ایک دن فاتح بن کر
اس شہر میں داخل ہو جائے گا. والدین وما ولد, باپ کی قسم اور بیٹے کی قسم. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ 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 واہ. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے نا. یہ چاروں جملے پھر سننا. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالدین وما ولد. قسم کھاتا ہوں شہر مکہ کی, ایک دن تو فاتح بن کر اس شہر میں داخل ہو جائے گا. باپ کی قسم اور بیٹے کی قسم. جاؤ دیکھو تفسیر لکھنے والوں نے کیا لکھا. تمہارے ملک کے مفسر نے لکھا باپ سے مراد ابراہیم, بیٹے سے مراد اسماعیل, دونوں نے مل کر خانہ کعبہ بنایا تھا, اور خانہ کعبہ ہے شہر مکہ میں. کیا اچھی توجیہ ہے بھائی, ہے تو خوبصورت. باپ ابراہیم, بیٹا اسماعیل, دونوں نے مل کر کعبے کی تعمیر کی. کعبہ ہے شہر مکہ میں. لیکن مجھے اتنا بتا دو, پڑھے لکھے ہو نا, اتنا بتلاؤ کہ اللہ بات کر رہا ہے فتح مکہ کی, تعمیر کعبہ کی بات نہیں ہے. اب ایسے باپ بیٹے ڈھونڈو جن کا تعلق فتح مکہ سے ہو. ایسے باپ بیٹے ڈھونڈو جن کا تعلق فتح مکہ سے ہو. حبیب میں قسم کھاتا ہوں شہر مکہ کی, ایک دن تو فاتح بن کر اس شہر میں داخل ہو جائے گا. اس باپ کی قسم کہ اگر اس کا سایہ نہ ہوتا تیرے سر پر تو مجھے تجھے قتل کر دیتے. اس باپ کی قسم کہ اگر اس کا سایہ تیرے سر پہ نہ ہوتا تو مجھے تجھے قتل کر دیتے. اور اس بیٹے کی قسم کہ اس کی تلوار اگر تیرے ساتھ نہ ہوتی تو مکہ فتح نہیں ہو سکتا تھا. یہ باپ بیٹے تمہارے ذہن میں آ گئے نا, تو مجھے اجازت دو کہ میں جملہ کہہ کے آگے گزر جاؤں. یہ قسم کس نے کھائی؟ باپ کی, اللہ نے. یہ بیٹے کی قسم کس نے کھائی؟ اللہ نے. اور ابھی طے یہ ہوا ہے کہ قسم اس کی ہوگی جو بے عیب ہو. عجیب مرحلہ فکر ہے, اور عجیب و غریب مرحلہ فکر تک تمہیں لے کے جانا ہے. اچھا تو قسم گواہی, یہ گواہ ہے, سورج گواہ ہے, چاند گواہ ہے, زمانہ گواہ ہے, زمین گواہ ہے, آسمان گواہ ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اب مجھے اجازت دو, دیکھو بہت دنوں کے بعد آیا ہوں اور مجھ میں دو عادتیں ڈیولپ ہو گئی ہیں. پہلی عادت تو یہ کہ میں لوگوں سے یہ کہنے لگا ہوں کہ میاں تقریر تو سنتے ہو لیکن تھوڑا سا ہوم ورک خود بھی کیا کرو. تھوڑا سا ہوم ورک خود بھی کیا کرو. اچھا اس ہوم ورک کا مطلب کیا ہے کہ جو آیتیں میں کوٹ کروں انہیں جا کے دیکھو, ترجمہ بھی دیکھو اور چیک کرو کہ میں نے ترجمے میں ڈنڈی تو نہیں مارتی. ہوم ورک کرو. اور دوسری میری عادت کیا ڈیولپ ہوئی کہ بھائی مجھے اجازت دو کہ ویسے بولوں جیسے جی چاہ رہا ہے. اب ذرا میرے ساتھ رہنا. اچھا تو نفس کی قسم کھائی, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. رکے رہنا. اس نفس کو اگر سمجھ گئے تو میں پھر اس مقام سے آگے بڑھوں گا. عجیب بات یہ ہے, عجیب بات کہ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں انسانوں پہ ایک عجیب تبصرہ کیا. کہنے لگے یتکلم باللحم, گوشت کے ایک ٹکڑے سے بول رہا ہے, علی کے علاوہ کوئی کہہ نہیں سکتا. یتکلم باللحم, یہ انسان ہے کیا؟ گوشت کے ٹکڑے سے بولتا ہے. یسمع بعظم, سنتا ہے ہڈی سے. ینظر بشحم, دیکھتا ہے چربی سے. بولتا ہے گوشت سے, سنتا ہے ہڈی سے اور دیکھتا ہے چربی سے. اپنے شہر کی ساری چربی لے آؤ اور اس سے دیکھنے کی کوشش کرو. سارے شہر کی ہڈیاں جمع کرو, اس سے سننے کی کوشش کرو, ٹھیک ہے نا. سارے شہر کا گوشت جمع کر لو, اسے بولنے کی کوشش کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بول تو رہا ہے وہ گوشت سے, لیکن بولنے والی طاقت کوئی اور ہے. بولنے والی طاقت کوئی اور ہے. رکے رہنا. بول رہی ہے زبان نہیں, زبان آلہ ہے, بول رہی ہے روح. آرام سے سننا. اس جگہ میں نے تم سے اجازت لے لی کہ جیسے جی چاہ رہا ہے بولنے کا ویسے بولنے دو. تھوڑا سا وقت لوں گا. اور یہ جو نوجوان گھور رہے ہیں نا, انہیں میں توجہ کر رہا ہوں. اچھا بھائی, تو زبان آلہ ہے, بول رہی ہے روح, ٹھیک. یہ جو جسم ہے نا یہ مٹی سے اٹھا ہے. دیکھو مجھے نفس تک لے جانا ہے تمہیں, اور آرام سے سننا. یہ جسم مٹی سے اٹھا ہے, روح اتری ہے آسمانوں سے, ٹھیک. اچھا اعتراض تو نہیں ہے کسی کو کہ روح آسمانوں سے اتری, میں نے کہہ دیا. اگر بھائی تمہیں اعتراض نہیں, کیسے پتا کہ روح آسمان سے اتری؟ دلیل دو.
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح. تو روح اتری آسمان سے، جسم اٹھا زمین سے، ایک انتہائی بلند دوسری چیز انتہائی پست، ٹھیک ہے نا. اس کو جوڑ کے کون رکھے؟ اس جوڑ کے رکھنے والی شے کا نام ہے نفس. سمجھ رہے ہو؟ دیکھو بڑا دقیق مرحلہ میں نے بڑی آسانی سے اثر کیا ہے. تو جسم نکلا مٹی سے پست، روح اتری آسمانوں سے. اگر جوڑ کے کوئی نہ رکھے تو روح چلی جائے آسمانوں میں، جسم مل جائے مٹی میں. تو نفس ہے جو ان دونوں کو روک کر رکھتا ہے. یہاں تک آگے ہم سورہ یاسین میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. بابرکت ہے وہ اللہ جس نے ساری کائنات کے جوڑوں کو 3 چیزوں سے خلق کیا. جسم بنایا مٹی سے، نفس ڈالا اس میں، اور ایک شے اور ڈالی جسے تم جانتے نہیں ہو، اس کا نام ہے روح. جہاں تک آگے دیکھو عجیب و غریب مرحلے تک تمہیں لے کے جانا چاہ رہا ہوں، اور اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے یہ سارے تفصیلات ضروری ہیں. اچھا بھائی یہ بتاؤ کہ اب تمہارے اندر ہے کیا؟ مٹی کا جسم، آسمان سے اتری ہوئی روح ہے، اور ایک چیز ہے نفس جس نے تمہیں جوڑا ہوا ہے. تو ہر آدمی میں 3 چیزیں ہیں، جسم، نفس، روح. یہ بتاؤ کہ جب انسان مرا تو کیا چیز مر گئی؟ روح مر گئی. روح تو ہے اپنی جگہ، روح تو موجود ہے. اچھا جسم دیکھ نہیں رہا ہے، سن نہیں رہا ہے، بول نہیں رہا ہے، لیکن جتنا جسم زندگی میں تھا اتنا جسم بھی موجود ہے. تو میرا دوست بولا کہ نفس مر گیا. بالکل سچی بات ہے، اسی لیے قرآن میں کل نفس ذائقۃ الموت. کل نفس، کل روح نہیں ہے، کل جسم نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت. مرتا ہے نفس. بھائی توجہ رہے، جب تک میرا نفس میرے پاس ہے میں زندہ ہوں. اگر میرا نفس اللہ نکال لے میں مر گیا. بھائی میں پھر کہہ رہا ہوں، رک کے سننا. میری زندگی کی بنیاد میرا نفس ہے. جب تک میرا نفس میرے پاس ہے میں زندہ ہوں. اگر اللہ نفس نکال لے، نفس کو الگ کر لے، میں مر جاؤں. جب تک تمہارا نفس تمہارے پاس ہے تم زندہ ہو. اگر اللہ نفس کو کھینچ لے تم زندہ نہیں رہو گے. عجیب بات یہ کہ اللہ نے جب علی کی تعریف بیان کی قرآن میں تو علی کو روح رسول نہیں کہا، نفس رسول کہا. سنو فیصلہ تم کرنا. بھائی روح رسول، عقل رسول، شعور رسول، ادراک رسول نہیں. علی کو رسول کے روح نہیں کہا، رسول کا شعور نہیں کہا، رسول کے عقل نہیں کہا. مباہلے میں کیا کہا؟ یہ ہے نفس رسول. اور ابھی طے ہوا ہے کہ جب تک نفس ساتھ رہے گا انسان زندہ رہے گا. تو اگر علی کو محمد سے ہٹاؤ گے تو پتلا بچ جائے گا، رسالت مر جائے گی. سمجھ رہے ہو بات کو؟ پتلا بچ جائے گا. پھر سننا بھائی اسے ایسے ہی چھوڑ دیں. اور محمد والے محمد بلند تر لیکن اب تو میں آہستہ آہستہ اس منزل کی طرف پہنچ رہا ہوں جس منزل تک اپنے سننے والوں کو لے کے جانا ہے. اچھا بھائی تو تم میرے اس استدلال کو یاد رکھو گے نا؟ نہیں میں تمہیں کچھ بتلانا چاہ رہا ہوں. تو نفس اگر ساتھ ہے زندہ ہو، نفس ہٹ جائے مر گئے. علی ہے نفس محمد. اگر نفس کو محمد سے الگ کرو گے تو رسالت مر جائے گی، پتلا رہ جائے گا. اس لیے حیات رسالت کے لیے ضروری ہے کہ جہاں محمد ہو وہاں علی ہو. اسی لیے ہم نے کلمے میں بھی محمد کے ساتھ علی کو رکھا، اذان میں بھی محمد کے ساتھ علی کو رکھا. میرے ساتھ چلتے رہنا، اس لیے کہ اس مرحلے میں تمہیں روکنا ہے اور اس مرحلے پر روک کر پھر اس مقام سے آگے بڑھنا ہے. تو وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی. اب میں نفس رسول پہ رکوں گا نہیں، لیکن مجھے تو آگے جانا ہے. قسم ہے نفس کی، ہم نے اس نفس کو کتنا اچھا بنایا. اچھا بھائی توجہ رہے،
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس نفس میں گناہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھی اور ہم نے اس نفس میں تقوی کی صلاحیت بھی رکھ دی. قد افلح من زکاها، وہ کامیاب ہوگا. ترجمے جتنے تمہیں ملیں گے ان سب سے اختلاف کر رہا ہوں، اپنا ترجمہ کر رہا ہوں اپنا. جانتے ہو اس آیت کا ترجمہ تمہارے ترجمہ کرنے والوں نے کیا لکھا؟ قد افلح من زکاها، وہ کامیاب ہوگا جو اپنے نفس کا تزکیہ کر لے. اور میں ترجمہ کرتا ہوں وہ کامیاب ہوگا جو اپنے نفس کا تزکیہ کروا لے. کیونکہ نفس خود اپنا تزکیہ نہیں کر سکتا، کسی تزکیہ کرنے والے کی ضرورت ہے. اسی لیے سورہ جمعہ میں آواز دی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. ہم نے امیین میں ایک رسول کو بھیجا. بھائی توجہ رہے، ہم نے امیین میں ایک رسول کو بھیجا. اس کا کام کیا ہے؟ آیات کی تلاوت کرے، نفسوں کا تزکیہ کرے، کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے. وہ تزکیہ کرنے والا، تم تزکیہ کروانے والے. وہ تعلیم دینے والا، تم تعلیم لینے والے. وہ تلاوت کرنے والا، تم تلاوت سننے والے. بھائی میرے اس جملے کو اب جہاں جہاں میرے سننے والے سن رہے ہیں اپنے ذہنوں میں محفوظ کریں. وہ تلاوت کرنے والا، تم تلاوت سننے والے. وہ تزکیہ کرنے والا، تم تزکیہ کروانے والے. وہ تعلیم کتاب دینے والا، تم تعلیم کتاب لینے والے. وہ تعلیم حکمت دینے والا، تم تعلیم حکمت لینے والے. نہ وہ تم جیسا نہ تم اس جیسے. پہنچ رہے ہو نا اس مرحلے تک؟ اب آیا ہوں میں مقام رسالت پر، تو اجازت دے رہے ہو نا کہ میں اسی طریقے سے بولوں جیسے بول رہا ہوں؟ اب تو آیا ہوں میں. اگر وہی اجتماعی حافظے والی بات ہے، اگر گزشتہ سال کی تقریر تمہارے ذہن میں محفوظ ہو تو میں ایک دعویٰ کر کے گیا تھا اور اس دعوے کو پھر دوہرا رہا ہوں کہ کسی نبی اولو العزم کی مجال نہیں ہے کہ میرے نبی کے بازو میں آگے کھڑا ہو جائے. اور میں نے تمہارے سامنے گزشتہ سال جو دلیل رکھی تھی وہ یہ کہ سارے انبیاء صراط مستقیم کی طرف ہیں، میرا محمد صراط مستقیم پر ہے. یہ آیتیں تفصیل سے میں تمہیں دے کے گیا ہوں. اور اب سورہ آل عمران، تیسرا سورہ قرآن کا، اور آیت ارشاد 141، وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس میرا رسول ہے. محمد کچھ نہیں ہے الا رسول، سوائے رسول کے کچھ نہیں ہے. الا کے معنی سوائے. بھائی الا تو بہت، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، قسم ہے گزرتے ہوئے زمانے کی سارے لوگ خسارے میں ہیں سوائے مومنین کے. یاد ہے نا؟ رکے رہو. آج ذرا میں کچھ ڈفرینٹ موڈ میں بول رہا ہوں تو اسی ڈفرینٹ موڈ میں سننا. بہت نازک مرحلہ فکر ہے لیکن ذرا آرام سے سننا. یہ اللہ سمجھ لو، اللہ، پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، سارے انسان گھاٹے میں سوائے مومنین کے. تو اللہ سے پہلے گھاٹا، اللہ کے بعد فائدہ. یہی ہے نا؟ بھائی سننا، اللہ سے پہلے گھاٹا، اللہ کے بعد فائدہ. یہ ذہن رکھنا. وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے. اللہ سے پہلے کچھ نہیں، اللہ کے بعد رسول. دو آیتیں ہو گئی. تیسری آیت سنو جو تمہارا کلمہ بھی ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ سے پہلے سارے بت، سارے باطل اللہ سے پہلے، حق اللہ کے بعد. یہ تین مقامات کی آیتیں ہو گئی. بھائی توجہ رکھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہم نے طے کیا ہے، بھائی میں پورا ترجمہ بھی نہیں کر رہا ہوں لیکن تیز گزر رہا ہے. ہم نے طے کیا ہے کہ ہم انسانوں کو جہنم میں پھینک دیں گے الا الذین آمنوا، مگر جو ایمان لائے انہیں جہنم سے بچائیں. تو اللہ سے پہلے جہنم، اللہ کے بعد جنت. سن لیا تم؟ یہ اللہ سمجھ میں آ گیا؟ اللہ پھر کو سمجھ میں آ گیا. سورہ والعصر، اللہ سے پہلے گھاٹا، اللہ کے بعد فائدہ. وما محمد الا رسول، اللہ سے پہلے کچھ نہیں، اللہ کے بعد رسالت. سورہ 3، اللہ سے پہلے جہنم، اللہ کے بعد جنت. لا الہ الا اللہ، اللہ سے پہلے باطل، اللہ کے بعد حق. تو جہنم اللہ سے پہلے، باطل اللہ سے پہلے، اللہ سے پہلے کچھ نہیں، گھاٹا اللہ سے پہلے، فائدہ اللہ کے بعد، حق اللہ کے بعد، جنت اللہ کے بعد، رسالت اللہ کے بعد. بھائی بات تو واضح ہو گئی ہے. قرآن کی آیتیں میں نے پڑھی ہیں اور اب میں ایک آیت پڑھنے جا رہا ہوں، ترجمہ بھی نہیں کروں گا. اللہ سے پہلے دیکھو، اللہ کے بعد دیکھو. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اور محمد وآلہ
बुलंद से बुलंद कर सलवा। पहुंच रही है ना बात पहुंच रही है। आले मोहम्मद की मोहब्बत अल्लाह के बाद है, अल्लाह के पहले नहीं है भाई। यहाँ तक तो आयतें थी और अब एक हदीस का एक टुकड़ा सुनते जाओ। जब पंजतन चादर में जमा हुए, सबको याद है ये रिवायत, सबको याद है जो हदीस किसा के नाम से पहचानी जाती है। जब पंजतन चादर में जमा हुए तो अल्लाह ने अर्श पे आवाज दी, एलमू या मलाइकती व या सुक्कान समावाती व इज्जती। भाई मैं फकत तुम्हारे सामने इबारत पढ़ूंगा, तर्जुमा नहीं करूंगा। एलमू या मलाइकती व या सुक्कान समावाती व इज्जती व जलाली इन्नी मा खलक़तु समान मबनियतन वला अर्ज़न मदियतन वला क़मरन मुनीरन वला शमसन मुदियतन वला फलकन यदूर वला बहरन यजरी वला खुल्कन तजरी इल्ला फी महब्बति हाउलाइल ख़ज़ति लज़ीना सुभान अल्लाह। इल्ला फी मोहब्बत हाउलाइल खमसत लज़ीना हुम तहतल कज़ा। ये चादर वाले अल्लाह के बाद हैं। आज समझ में आया कि जहन्नम चादर के बाहर है, जन्नत चादर के अंदर है। पहुंच रहा है ना ये मैसेज? अच्छा भाई, अगर ये मैसेज पहुंच रहा है तो मुझे इजाजत दो कि मैं तुम्हें एक लम्हे के लिए रोक लूं और फिर वापस जाऊंगा। लेकिन वमा मुहम्मदुल्लाह रसूल की आयत की तरफ मैं फिर वापस जाऊंगा, लेकिन ये जुमला मुकम्मल हो जाए। हमने ऐ आसमानों में रहने वालों और ऐ मेरे फरिश्तों सुनो, हमने आसमान बनाया इन पांच की मोहब्बत में। यही है ना। जमीन बनाई इन पांच की मोहब्बत में, सूरज चांद चमकाए इन पांच की मोहब्बत में। इससे पहले क्या है? वह इज्जती व जलाली, कसम है मेरी इज्जत की, कसम है मेरे जलाल की, मैंने पूरी कायनात बनाई इन पांच की। पूरे कुरान को देख डालना, अल्लाह सूरज की कसम खाता है, चांद की कसम खाता है, ज़माने की कसम खाता है, बाप की कसम खाता है, बेटे की कसम खाता है, लेकिन अपनी इज्जत की कसम नहीं खाता। और अगर खाई तो हदीस के सामने कि मेरी इज्जत की कसम, मैंने कायनात बनाई है इन पांच के लिए, तो अगर इनसे मुंह फेरा तो बेइज्जत करके जहन्नम में फेंक दूंगा। सुनते जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनते चलो जरा, मैं बहुत आराम से आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा भाई, तो सूरज बनाया पांच के लिए जो चादर में है, चांद बनाया पांच के लिए, जमीन बनाई पांच के लिए, आसमान बनाया पांच के लिए, समंदर बनाया पांच के लिए, गरज के पूरी कायनात बनाई तय हो गई बात। भाई सुनना, ये तुम यहाँ बैठे हुए क्यों हो? पांच के लिए तो पैदा हुए पांच के लिए, पांच का तस्करा हो रहा है, मजलिस हो रही है, इसलिए बैठे हो। अच्छा भाई, अब ये बुजुर्ग न सुने, ये नौजवानों से पूछ रहा हूँ, ये बच्चों से, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मजलिस हो रही है, मजलिस बने हो पांच के लिए, यहाँ क्यों बैठे हो? अच्छा, मैं मेंबर पर क्यों बैठा हूँ? मजलिस हो रही है। ये माइक्रोफोन ऑन क्यों है? मजलिस हो रही है। ये रोशनियाँ जल क्यों रही है? मजलिस हो रही है। वो लोग दूर दूर तक खड़े हुए क्यों है? मजलिस हो रही है। ठीक है ना? और जब मजलिस खत्म हो जाएगी तुम अपने घर जाओगे, मैं अपने घर जाऊँगा, रोशनियाँ बुझा दी जाएंगी, पंखे बंद कर दिए जाएंगे, माइक्रोफोन ऑफ हो जाएगा। ऐसा है यार। तो जब तक गरज रहती है तब तक चीज़ रहती है, जब गरज खत्म हो जाए चीज़ उड़ जाती है। ऐसा है यार। बच्चों से कह रहा हूँ भाई, जब तक मजलिस हो रही है, मैं मेंबर पे हूँ, आप फर्श पे हैं, रोशनियाँ जल रही हैं, माइक्रोफोन ऑन है। जब मजलिस खत्म हो जाएगी मैं अपने घर जाऊँगा, आप अपने घर जाएंगे, रोशनियाँ बुझा दी जाएंगी, फर्श लपेट दिया जाएगा, शामियाने उतार दिए जाएंगे। तो जब तक मजलिस होती रहेगी ये चीज़ें रहेंगी। जब गरज खत्म हो जाएगी तो चीज़ें खत्म हो जाएंगी, यही है ना, हटा दी जाएंगी। अब मैं अल्लाह से पूछ रहा हूँ कि परवरदिगार, तूने कायनात बनाई थी पांच के लिए और पांच में से एक भी नहीं है, तो लपेट दे कायनात को, का नहीं है कोई पांच जैसा। चाबी लगाएगा मन की मुराद पाएगा, इर्द गिर्द या अली, चगिर्द मुर्तजा अली, सुपर पावर नारा अली है। आज का पैगाम पहुंच रहा है ना? अब जरा मैं और आगे बढ़ जाऊं, फिर वापस चलो। सूरह आल इमरान, तीसरा सूरह कुरान का, आयत का इरशाद 141, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिही रुसूल अफ़इन माता औ क़ुतिल इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। मैंने पूरी आयत नहीं पढ़ी, मोहम्मद कुछ नहीं है,
देखो मैं तर्जुमे की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। वमा मोहम्मद, मोहम्मद कुछ नहीं है इल्ला रसूल, बस मेरा रसूल है। सुन लिया तुमने तर्जुमा? कुरान है, मेरा मोहम्मद कुछ नहीं है इल्ला रसूल, बस वो मेरा रसूल है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ ये कैसे कह दिया कुछ नहीं है? हजरत अब्दुल्ला का बेटा है मेरा नबी, हजरत अब्दुल्ला का बेटा है, हजरत आमिना का बेटा है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, अबू तालिब का भतीजा है, अज़वाज मुकर्रमात का शौहर है, ठीक है ना, फातिमा ज़हरा का बाप है, अच्छा हसनैन का नाना है, अली का भाई है। इतने तो सारे रिश्ते, और अल्लाह क्या कहता है? मोहम्मद कुछ नहीं है बस मेरा रसूल है। तो ये एतराज़ हो गया या नहीं कुरान पर? हो तो गया कि न वो किसी का बाप है, न किसी का बेटा है, न किसी का भाई है, न किसी का नाना है, न किसी का नवासा है, न किसी का पोता है। तुम खुश होते हो कि हसनैन का नाना है, हम कहते नहीं बस हमारा रसूल है। कुरान है, और अगर बुरा लगे तो लगने दो। तुम्हें बड़ा नाज है ना कि अली के भाई हैं, कुरान कहता है नहीं बस मेरा रसूल है, किसी का भाई नहीं है। तुम्हें बड़ा नाज है कि अबू तालिब के भतीजे हैं तुम्हारे नबी, ठीक है ना, कुरान कहता नहीं कुछ नहीं बस मेरा रसूल है। तुम्हें बड़ा नाज है कि फातिमा ज़हरा के वालिद हैं, कुरान कहता कुछ नहीं बस मेरा रसूल है, किसी का बाप नहीं है। अच्छा तो तुम्हें हक नहीं है, मैं अगर कह दूं कुफ्र है। अल्लाह जो रिश्ते बनाने वाला है वो अगर रिश्ते तोड़ दे तो किसी को एतराज करे? वो तो रिश्ते बनाने वाला है, तो उसने तोड़ दिया। अब मेरा जुमला सुनना, वो न किसी का बाप है, न किसी का बेटा है, न किसी का भाई है, न किसी का नाना है, न किसी का दादा है, न किसी का पोता है, न किसी का भतीजा है, कुछ नहीं, अल्लाह का रसूल है। ऐसा मोहम्मद जो फकत रसूल हो, अगर बेटी के लिए खड़ा हो जाए तो बाप नहीं खड़ा हुआ, रिसालत खड़ी हो गई। समझ रहे हो बात को? भाई ये मैसेज आए मुबारका का पहुंच रहा है, बहुत तेजी से मैं गुजरूंगा। फिर सुनना, ऐसा मोहम्मद जो फकत रसूल है, कुछ नहीं है, अगर बेटी के लिए खड़ा हो जाए तो बाप नहीं खड़ा हुआ, रिसालत खड़ी हुई। भाई तवज्जो रे, अगर नवासों के लिए नाका बन जाए तो नाना नहीं बना, रिसालत नाका बनी। अगर भाई को कंधे पे बुलंद करे तो भाई ने बुलंद नहीं किया, रिसालत ने बुलंद किया। अगर चचा से मदद मांगे तो भतीजे ने नहीं मांगी, रिसालत ने मदद मांगी। और अगर किसी से नाराज हो जाए तो शौहर नाराज नहीं हुआ, रिसालत नाराज हो गई। अजीब मराइल है ना, बस वैसे बोलने दो जैसा आज मेरा जी चाह रहा है बोलने का। अच्छा अदरा आगे तो चलो। वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं है बस मेरा रसूल है। 141वीं आयत है, बिस्मिल्लाह से अगर काउंट करोगे और बिस्मिल्लाह हटाकर 140वीं आयत जाकर देखना कुरान मजीद में। मोहम्मद कुछ नहीं है, मेरा रसूल है। इससे पहले बड़े रसूल गुजरे, अफ़इन माता और कुतिल इन क़लबतुम अला अक़ाबिकुम। हम कहते हैं, अल्लाह कह रहा है, हम कहते हैं कि ये अगर दुनिया से चला जाए तो फिर मुशरिक बन जाओगे। देखो ये मेरी पेशन गोई नहीं है, किसी नजूमी की पेशन गोई नहीं है। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह क्या कह रहा है कि अगर मोहम्मद चला गया तुम मुशरिक, बुत परस्त, यहूदी कुछ ना कुछ बन जाओगे, मुसलमान नहीं रहोगे। ठीक है, अगर मोहम्मद चला गया तो तुम मुसलमान नहीं बचोगे, फिर पिछले दीन पे वापस जाओगे। इन क़लबतुम अला अक़ाबिकुम, अपने पिछले दीन पे वापस जाओगे अगर ये मोहम्मद चला गया। यही है ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह को गए और उनके जाने के बावजूद मुसलमान रहे। और आज तो इतने हैं इस ग्लोब के ऊपर कि सारी दुनिया इन मुसलमानों से परेशान है। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। भाई रसूल अकरम जब गए तो मुसलमान थे, दूसरी सदी में बढ़े, तीसरी में और बढ़े, चौथी सदी में और बढ़े, पांचवीं में और बढ़े, बढ़ते बढ़ते 14वीं सदी के इख्तिताम के बाद आज माशाअल्लाह खुदा मुसलमानों को नजर बस से महफूज रखे और हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये इस ज़मीन की अक्सरियत है मुसलमान। मैं पढ़ लिख के बोलने का आदमी हूँ। इस ग्लोब पर आज जो दुनिया परेशान है, आज जो ताकतें परेशान है, वो इसी अक्सरियत की वजह से परेशान है कि आज इस ग्लोब पर मुसलमानों की अक्सरियत है। ठीक मान लिया तुमने, अक्सरियत है। कुरान तो कह रहा था कि अगर मोहम्मद गया तो तुम काफिर हो जाओगे, और हमने देखा कि मुसलमान अक्सरियत में आ गए। तो ये हुआ क्या? तो बस एक ही जवाब है कि या तो आयत की सदाकत का इनकार कर दो, और या फिर मानो मोहम्मद गया नहीं, एक गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया, तीसरा गया, चौथा आया, एक आज तक मौजूद है। समझ रहे हो बात को?
تو بس سلسلہ فکر یہیں سے آگے بڑھ جائے گا. وما محمد الا رسول, محمد کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں, بس وہ میرا رسول ہے. یہ شان کسی نبی کی نہیں ہے. اب میں آہستہ آہستہ اپنی منزل فکر سے قریب ہوا اور جہاں آیا ہوں وہاں رک کے سننا. بہت زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے, کسی کی یہ شان نہیں ہے. میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت پیش کروں کہ توریت لکھی ہوئی آئی ہے, انجیل لکھی ہوئی آئی ہے, قرآن لکھا ہوا نہیں آیا. لہجہ محمد سے جو زبان سے نکلا وہ قرآن بن گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. اچھا ایک مرتبہ اور میں اجازت لے لوں کہ جیسے میرا جی چاہا ویسے بولوں. جی چاہا کہ اپنے ان نوجوان دوستوں کو جو گھیر کے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی میسج دے دوں. اب آرام سے سنتے رہو. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, اے ایمان لانے والو ہم نے تمہارے اوپر روزے کو واجب کیا. کس نے کہا؟ اللہ. تو اللہ آیا کہنے کے لیے نہیں, الفاظ اللہ کے لہجہ میرے محمد کا. وہ سیدھی بات ہے, سچی بات. قرآن نے کہا للہ علی الناس حج البیت من. تو ذرا روک کے جملہ تم سے کہہ دوں. کہا کہ ابراہیم ہم نے تمہیں امام بنا دیا. تو اگر میں ہوتا نا نعوذ باللہ, سمجھانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں, تو میں کہتا پروردگار تخت نمرود کے پاس, تاج نمرود کے پاس, خزانے سارے نمرود کے پاس, حکومت نمرود کے پاس, شاہی نمرود کے پاس, یہ خالی امامت لے کے میں کیا کروں گا بھائی؟ اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. سارا تاج نمرود کے پاس, ساری حکومت نمرود کے پاس, سارا خزانہ نمرود کے پاس, سارا لشکر نمرود کے پاس. یہ کھوکھلی امامت لے کے میں کیا کروں گا؟ لیکن اس کے باوجود ابراہیم خوش ہو گئے. ابراہیم کے خوش ہونے نے بتا دیا کہ حکومت اور ہے, امامت اور ہے. بس میرے عزیزو, میرے دوستو, 60 دقیقے مکمل ہونے کو آ گئے ہیں اور اب میں تمہیں اس مرحلے پر روکوں گا نہیں, بات کو مکمل کر دوں گا. سننا, تو ابراہیم کی ذریت کو کیا دیا؟ امامت. رکے رہنا, چیلنج کر رہا ہوں. اور اس لیے کہ مجھے پھر آنا ہے یا نہیں شہر آنا اگر میں آؤں گا تو آیت سنتے جاؤ اور جواب رکھنا اپنے پاس. تو ابراہیم کی نسل میں کیا چیز چلی؟ امامت. اور اسی قرآن نے کہا وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتاب, ہم نے ابراہیم کی ذریت میں نبوت رکھی, کتاب رکھی. تو ابراہیم کی نسل میں دو چیزیں چلی, نبوت چلی, امامت چلی. چلیے یہاں تک تو آ گئے میرے ساتھ بھائی, رکے رہنا, اس لیے کہ بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا. ذریت ابراہیم میں اللہ نے دو عہدے رکھے, ایک نبوت, ایک امامت. اور اب سورہ احزاب میں کہنے لگا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, میں محمد پر نبوت کو ختم کر رہا ہوں. تو نسل میں دو عہدے چلے تھے, نبوت چلی تھی, امامت چلی تھی. ختم نبوت کی آیت قرآن میں ہے, ختم امامت کی آیت تم دکھلا دو. یہ میسج پہنچ گیا. تو بس آج کی گفتگو اس مرحلے پر رک گئی. جب تک نبوت تھی امامت ساتھ ساتھ چلی. ادھر نبوت ختم ہوئی, اب کوئی نبی نہیں ہے, لیکن حفاظت نبوت کی ضرورت ہے نا, اب امامت چلی. تو نوح اپنے زمانے میں امام, بھائی سننا, ابراہیم اپنے زمانے میں امام, عیسیٰ اپنے زمانے میں امام, موسیٰ اپنے زمانے میں امام. بس میرے عزیزوں, میرے دوستوں, گفتگو ختم ہونے والی ہے. دیکھو قرآن نے کہا کہ اگر امام اچھے ہیں تو امام برے بھی ہیں. موسیٰ اپنے زمانے کے اچھے امام, فرعون اسی زمانے کا برا امام. میں واقعات نہیں بیان کیا کرتا, لیکن جس مرحلے پر ہوں اس مرحلے پر بس چھوٹا سا واقعہ سنو اور مجھے اجازت دے دو, 2 دقیقے مسائل کے دے دوں گا. موسیٰ اپنے زمانے کے اچھے امام, فرعون اسی زمانے کا برا امام. یہ ذہن میں رکھنا. موسیٰ نے آدھی رات کو, دیکھو تاریخ انبیاء سے بیان کر رہا ہوں, اور قرآن نے ہلکا سا اشارہ کیا ہے سورہ بقرہ میں, جو چیز میں بیان کرنے جا رہا ہوں. توریت میں بھی تذکرہ ہے. موسیٰ آدھی رات کو اٹھے, موسیٰ نے اپنے قوم کو جگایا, کہا فرعون اور اس کے فوجی سو رہے ہیں, آرام سے سن لینا بس یہ واقعہ. فرعون اور اس کے فوجی سو رہے ہیں, چلو ہم فرعون کے سوتے ہوئے اس کا ملک چھوڑ کے چلے جائیں. سارے بنی اسرائیل جمع ہوئے, 12 قبیلے تھے, 12 قومیں تھیں. موسیٰ کی امت میں 12 قومیں, ان سب کو جمع کیا, ان کے بچے, ان کی عورتیں, وہ خود, سامان لدا. اب جب چلے تو بیل گاڑیوں کے پہیے کی آواز, جانوروں کی آواز, لوگوں کے چلنے کی آواز, لشکری اٹھ گئے فرعون کے. اور جب فرعون کے لشکری اٹھے تو انہوں نے فرعون کو رپورٹ کی کہ موسیٰ اپنی قوم کو لے کے جا رہے ہیں. تو نے کہا طاقت کرو, پیچھا کرو موسیٰ کا. آگے موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ, 12 قبیلوں کے ساتھ, پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ.
چلتے چلتے موسیٰ سمندر کے کنارے پہنچے. سچویشن دیکھنا. بس یہ آخری جملے ہیں. تم نے آج میرا ساتھ دیا، لیکن میں اپنے مانوس انداز گفتگو میں بات نہیں کر رہا تھا، لیکن میرا جی چاہا کس طریقے سے بات کروں. تو اب یہ سن لو اور مجھے اجازت دے دو. آج موسیٰ اپنی قوموں کے ساتھ 12 قوموں کے ساتھ آگے، پیچھے فرعون پر لشکر کے ساتھ موسیٰ پہنچے سمندر کے کنارے. آگے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر. جانتے ہو موسیٰ کے ساتھیوں نے کیا کہا؟ قرآن میں پوری یاد دیکھ لینا. لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، یعنی تم نے ہمیں پھنسوا دیا. آگے سمندر ہے، پیچھے لشکر ہے. موسیٰ خاموش. قرآن ہے، یہ مذاق نہیں ہے. لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، آگے سمندر ہے، اس میں جاتے ہیں تو موت، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، وہ ہمیں مار دے گا. موسیٰ خاموش ہے. وہی آئی وضرب بعصاک البحر. موسیٰ ڈنڈا مارو اس سمندر کے اوپر. موسیٰ نے ڈنڈا مارا، سمندر پھٹا. سننا بھائی سننا، یا تقریر کو تمام کرنے والا ہوں. سمندر پھٹا. موسیٰ نے کہا چلو. اب وہ 12 قبیلے ہیں نا، ان میں انانیت، اکڑ بہت زیادہ تھی. کہنے لگے موسیٰ اس ایک راستے سے کیسے جائیں گے؟ پہلے کون جائے، اس کے بعد کون جائے، اس کے بعد کون جائے، یہ تو پروٹوکول کرائسس ہو جائے گا. کہا پھر کہا موسیٰ اور راستے بناؤ. نہیں عجیب بات ہے، موت سامنے دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اور راستے بناؤ. میں رکے رہے نا. بس اب تقریر اپنے آخری مرحلوں میں داخل ہو گئی. موسیٰ نے ڈنڈے مارے، 12 راستے پیدا ہوئے. تقریر آخری مرحلوں میں داخل ہو گئی. 12 راستے بنا دیے. کہا کہ اب چلو ایک ساتھ چلو. 12 قومیں ایک ساتھ چلی. جب 12 قومیں ایک ساتھ چلی تو بیچ میں پانی کی دیواریں تھیں. کہا موسیٰ ہمیں کیا معلوم اس طرف کیا ہے. کہا پھر کہا کھڑکیاں بنواؤ. موسیٰ نے ڈنڈے کا اشارہ کیا، کھڑکیاں بنی. اور اب ایک دوسرے کو دیکھتا ہوا گزر گیا. بھائی توجہ رہے. فرعون نے جب دیکھا کہ موسیٰ اپنی قوم کو نکال کر لے گئے تو اس نے حکم دیا کہ لشکر بھی ڈال دو ان کے پیچھے. بھائی توجہ رہے، لشکر ڈال دو. ادھر آخری آدمی قوم موسیٰ کا نکلا، ادھر پہلا انسان لشکر فرعون کا داخل ہوا. بہت توجہ رہے. سب نکل گئے، سب نکل گئے. موسیٰ کی قوم والے سب نکل گئے. بھائی بہت توجہ رہے، لیکن یہ وہ نازک مرحلہ ہے جہاں بات کو مکمل کرنے والا ہوں. آخری آدمی موسیٰ کی قوم کا نکلا، فرعون آیا، اس کا لشکر آیا. جب آخری آدمی فرعون کے لشکر کا سمندر کے اندر آ گیا تو جس اللہ نے پانی کو حکم دیا تھا کہ پھٹ جا، اسی اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ مل جا. توجہ رہے. موسیٰ اپنے سارے قبیلوں کو نکال کے لے گئے. فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ ہلاک ہو گیا. طے ہو گئی بات. اچھا یہ مجھے بتلاؤ کہ کیا قوم موسیٰ میں سب اچھے تھے؟ یہ فیصلہ ہے، فیصلہ ہے. اور اب میں ظاہر ہے کہ 2 دقیقے لوں گا مصائب میں اور گفتگو کو تمام کر دوں گا. لیکن تم سے سوال کر رہا ہوں کہ قوم موسیٰ سب کو بچا کے لے گئے، سب کو لے گئے، سب اچھے تھے؟ اگر سب اچھے تھے تو وہ کون تھے جو کہہ رہے تھے ہمیں پھنسوا دیا؟ تو قوم موسیٰ میں سب اچھے نہیں تھے. اچھا تو کیا لشکر فرعون میں سب برے تھے؟ وہ کون تھا؟ اعلیٰ رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ. فرعون کے پاس ایک ایسا مومن بھی تھا جو اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا. تو لشکر فرعون میں سب برے نہیں تھے پھر بھی ہلاک ہو گئے. قوم موسیٰ میں سب اچھے نہیں تھے پھر بھی بچ گئے. تو اللہ فردن فردن نام اعمال نہیں دیکھتا، یہ دیکھا کرتا ہے کہ کس امام کے پیچھے جا رہے ہو. بس بس میرے عزیزو، بس میرے عزیزو تقریر تمام ہوئی. میرا یہ جملہ پھر یاد رکھنا، اللہ فردن فردن نام اعمال نہیں دیکھتا، یہ دیکھتا ہے کہ کیسے امام کے پیچھے جا رہے ہو. وہ ایک امام تھا موسیٰ، ایک امام تھا موسیٰ جو اپنی 12 قوموں کو بچا لے گیا. ایک امام 12 قوموں کو بچا لے گیا. تو کیا 12 امام مل کر ایک قوم کو نہیں بچا؟ لگائے گا من کی مراد پائے گا. ارد گرد یا علی شاگرد مرتضی علی، آج کی مجلس کا سپر پاور نعرہ. بس تقریر تمام ہو گئی. فخر کرو اپنے اماموں پر، ناز کرو اپنے اماموں پر. آج گفتگو اس مرحلے پر رک رہی ہے. نبوت
دین لاتی ہے، امامت دین بچاتی ہے۔ میں بہت مار رکھا ہوں، تقریر رک گئی اور ایک جملے سے جا رہا ہوں مسائل کی طرف۔ جب پیغمبر اکرم کے دین پہ وقت آیا تو کوئی اور نہیں اٹھا، وہ اٹھا جو اسی خاندان کا تھا۔ یاد ہے گزشتہ سال ایسے میں نے ریلیٹ کیا ہے کہ حسین جب 28 رجب کو مدینے سے نکل رہے تھے تو یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتل یا سیوف خذینی، اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر بچ نہیں سکتا تو تلواروں آؤ میرے گلے کو کاٹو۔ جملہ سنو مجھے اجازت دے۔ دیکھو میں نے حسین ابن علی کا ایک جملہ تمہارے سامنے پیش کیا، تمہاری سزائیں بلند ہو گئی، لیکن بہت پڑھے لکھے ہو، بہت بیدار مغز ہو، تو شہزادی سکینہ کا تابوت برآمد ہوا۔ طویل مسائب نہیں ہے، طویل نہیں، فقط دو جملے سنو، اس بی بی تک جانے کے لیے دو جملے۔ ان کان دین محمد لم یستقم الا بالقتل یا سیوف خذینی، اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر بچ نہیں سکتا تو تلواروں آؤ میرے گلے کو کاٹو۔ یہ جملہ ہے حسین کا 28 رجب کا۔ حسین نے 28 رجب کو کتنے گلے دیے؟ اپنا ایک۔ اور عاشور کے دن جب حسین کو دین کی غربت کا احساس ہوا تو کہنے لگے کہ اب اکیلا اپنا گلا نہیں دوں گا، 72 سوکھے گلے دوں گا۔ ان گلوں میں حبیب ابن مظاہر کا گلا بھی ہوگا، مسلم ابن اوسجا کا گلا بھی ہوگا، ابو الفضل عباس کا بھی گلا ہوگا، شفیع رسول علی اکبر کا گلا ہوگا، 6 مہینے کے بچے کا گلا ہوگا۔ یہ وہ گلے دوں گا جو کاٹے جائیں گے، اور ایک ایسا گلا دوں گا جو کاٹا نہیں جائے گا، رسیوں سے جکڑ کے باندھا۔ چھوٹی بچی سکینہ کا گلا۔ اجرکم اللہ۔ اس بچی کو تم پہچانتے ہو، میرا جی چاہتا ہے، گزشتہ سال میں نے اکلیل المصائب کے حوالے سے ایک روایت بیان کی تھی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس بچی کی پیدائش کا سبق سن لو، پھر میں آگے بڑھ جاؤں۔ سننے کے قابل ہے۔ تمہیں تو یاد ہے نا کہ یہ بچی حسین کے سینے پر سونے گی۔ میں نے تو مقتل کی کتابوں میں یہ پڑھا کہ یہ بچی اس وقت تک نہیں سوتی تھی جب تک حسین گود میں لے کر تھپکیاں نہ دے اور اسے لوری نہ سنائے۔ اچھا، لوری کے الفاظ بھی آج تک مقتل کی کتابوں میں موجود ہیں۔ حسین بچی کو تھپکی دیتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے کہ وہ گھر حسین کے لیے بیکار ہے جس گھر میں حسین کی بیٹی سکینہ نہیں۔ بس تم نے سنا، گریہ کیا، عاشور کا دن آیا۔ سنو بچی کی پیدائش کا سبب۔ دیکھو میں جو چیزیں لکھی ہیں نا کتاب میں انہی کو بیان کرنے کا عادی ہوں، حقائق۔ میں حقائق کو مرحوم رکھتا ہوں، مسائل میں نہیں۔ تو سنو 2-4 جملے۔ جب سب شہید ہو گئے، اس بچی کو پہچانوانا ہے، جب سب شہید ہو گئے تو ایک مرتبہ حسین نے فضا کو بلایا اور کہا فضا جا میرے خیمے میں، میرا صندوق کھول، اس میں میرا ایک پرانا کرتا رکھا ہے، وہ نکال کے لاؤ، لیکن خبردار بہن زینب نہ دیکھنے پائے۔ فضا گئی، اس نے صندوق کھولا، پرانا کرتا نکالا، اپنی آبا کے دامن میں چھپایا، لے کے چلی حسین کی طرف۔ راستے میں شہزادی زینب ملی، کہا فضا تیرے دامن میں کیا ہے؟ حسین کہہ چکے ہیں بہن کو خبر نہ ہونے پائے۔ فضا خاموش کھڑی ہے۔ بیوی نے پھر پوچھا فضا تیرے دامن میں کیا ہے؟ فضا پھر خاموش ہے۔ اب علی کی بیٹی ہے نا، جلال آ گیا، کہا فضا تجھے میری ماں کے حق کی قسم بتا کہ تیرے دامن میں کیا ہے۔ اب فضا روک نہ سکی، کہا بی بی کیا بتلاؤں، شہزادے نے اپنا پرانا کرتا مانگا ہے۔ بی بی رونے لگی، کہا نہیں بھائی نے کرتا نہیں مانگا، اپنا کفن مانگا ہے، فضا میرے ہاتھ میں دے دے۔ فضا نے وہ پرانا کرتا شہزادی کے ہاتھ میں دیا۔ بی بی پرانا کرتا لیے ہوئے حسین کے پاس آئی، سنو کہ جملہ کہنے لگی کہ بھیا اماں، شہزادی کی اماں کو پہچانتے ہو؟ اماں، بہن بھائی کی بات سننا، اماں یہ کرتا سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی کہ بیٹی زینب میں نہ رہوں گی، جب بھائی رخصت آخر کے لیے آئے تو اپنے ہاتھوں سے یہ کرتا پہنا دیں گے، اور جب مدینے واپس آنا
تو یہ کرتا لا کر میری قبر پہ رکھ دینا. تو بھیا یہ لباس میں اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گی. شہزادی نے حسین کو اپنے ہاتھوں سے لباس پہنایا. جب لباس پہنایا حسین نے سب کو خدا حافظ کیا. خیمے سے باہر نکلے. فنظر جمیلا بشمالا. حسین نے داہنے دیکھا, حسین نے بائیں دیکھا, اور آواز دی ایکم یقدم جوادی, ہے کوئی میرے ذوالجناح کا لانے والا, ہے کوئی میرے ذوالجناح کا لانے والا. جب کہیں سے کوئی آواز نہ آئی تو ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا. شہزادی زینب اپنی آستینوں کو چڑھاتی ہوئی باہر آئی اور کہا بھیا جب تک بہن زندہ ہے تو اکیلا گھوڑے پہ سوار نہیں ہوگا. یہ کہہ کر حسین کا شانہ تھاما, ذوالجناح پہ سوار کرایا اور بیوی خیمے کے اندر گئی. اب سنو بس. حسین نے ذوالجناح کو ایڑ لگائی. ذوالجناح نہ چلا. دیکھو گھوڑا وہ ذہین جانور ہے نا کہ مالک کے اشارے کو بھی پہچانتا ہے. حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی, ذوالجناح نہ چلا. ایک مرتبہ حسین نے ذوالجناح کے گلے میں باہیں ڈالی اور کہا ذوالجناح سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا, اکبر نہیں ہوئے, قاسم نہیں ہوئے, اور محمد چلے گئے, عباس چلا گیا. ذوالجناح کیا آخری وقت میں تو بھی میرا ساتھ نہیں دینا چاہتا؟ ذوالجناح گردن ڈالے کھڑا تھا کہ اتنے میں حسین کے کانوں میں ایک بچی کی سسکیوں کی آواز آئی. اب جو مڑ کے دیکھا تو دیکھا کہ سکینہ ذوالجناح کی پچھلی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی ہے, روتی جاتی ہے اور کہتی جاتی ہے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا. بس آخری جملے سنو, آخری جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو. اب میں طویل مسائل نہیں پڑھوں گا, اسی واقعے پر بات کو روکوں گا جس واقعے کو گزشتہ سال میں بیان کر چکا ہوں, لیکن جملہ سنتے جاؤ. ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا. یہ سننا تھا کہ حسین ذوالجناح سے اترے, سکینہ کو گود میں لیا, دیر تک باتیں کرتے تھے. سنو پیدائش کا سبب بتانے جا رہا ہوں. جب بہت دیر بات کر لی نا تو کہنے لگے دائینی سکینہ لالی آتی کے بیمار, بیٹی اب مجھے اجازت دے, شاید میں تیرے لیے پانی لے کے آؤں. یہ سننا تھا کہ بچی نے باپ کے دونوں چانے تھام لیے. کہا بابا تمہیں اجازت نہیں دوں گی. چچا عباس بھی یہی وعدہ کر کے گئے تھے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آخری جملے سننا, بابا تمہیں اجازت نہیں دوں گی. چچا بھی یہی وعدہ کر کے گئے تھے. بس یہ سننا تھا کہ حسین نے سکینہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہا بیٹی تجھے معلوم ہے کہ تیری پیدائش کا سبب کیا ہے؟ بس میرے عزیزوں گفتگو کو تمام کر رہا ہوں. کہا نہیں بابا مجھے کچھ نہیں معلوم. کہا بیٹی سن, میں نے, حسین کہہ رہے ہیں سکینہ سے, میں نے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں اپنے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ مالک مجھے ایک پیاری سی بچی دے دے جسے میں بہت چاہوں, جسے میں بہت پیار کروں, اور وہ میرے مرنے کے بعد تماچے کھائے میں صبر کروں, اس کے گوشوارے نوچے جائے میں صبر کروں, اس کے کرتے کے دامن میں آگ لگے میں صبر کروں. تو سکینہ اس دعا کے بعد تم پیدا ہوئی. میرے مقدر میں شہادت ہے, تمہارے مقدر میں یتیمی ہے. کہا بابا یتیمی کیا ہوتی ہے؟ کہا بیٹی جس کا باپ مر جائے اسے یتیم کہتے ہیں. بچی نے ہاتھ ہٹا لیا. کہا سدھارو بابا لیکن جانے سے پہلے مجھے نجف پہنچا دو. کہا بیٹی نجف جا کے کیا کرے گی؟ کہا دادا کی قبر پہ لیٹ جاؤں گی, کہوں گی دادا تم تو آرام سے سو رہے ہو, کربلا میں آ کر اولاد کی حالت